بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 67 کرتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے سب لوگوں کو پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جو نازل ہوا، کیا نازل ہوا ہے؟ وہ جو وحی نازل ہوئی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ سب کو پہنچا دیں۔ اور آگے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔ تو اور یہ کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا، یعنی کہ یہ ہے نا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ جب اب کیونکہ وحی آنی رک گئی ہے، قیامت تک اب وحی نہیں آئے گی کیونکہ اب کوئی نبی اور نہیں آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو آپ کو پیغام دیا گیا وہ آپ پورا پہنچا دیں۔ جب ام ایمن تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا تو بہت رو رہی تھی، تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ چلے ان کو یہ غم تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی معاملہ تھا کہ اب وحی کی وہ ختم ہو گئی ہے، سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بہت ذمہ داری سے پہنچائی تھی، اور جب حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان سے پوچھا بھی تھا کہ میں نے پورا پیغام پہنچایا، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے پورا پیغام پہنچایا۔ وہ تو اتنا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پہنچا دیتے تھے کہ آخر ابو جہل بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم بس کر دیں، اتنا نہ کریں، ہم کہہ دیں گے آپ کے رب سے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیں۔ یعنی وہ بھی سن کے ان کے بھی کان وہ ہو گئے تھے کہ وہ بھی اتنا سننا نہیں چاہتے تھے جتنا سنا دیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر طرح سے کوشش کی، چاہے لوگوں کو برا لگا اچھا لگا، یا انہوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے آگے پہنچایا۔ اور اب جب کہ کوئی نبی نہیں آنا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اتنا پھیلایا ہے، ان کا پیغام، اللہ کا پیغام جو ہے ہم آگے پہنچائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابیوں نے یہ کام بہت اچھے سے سر انجام دیا اور دین کو پھیلایا بھی اور لوگوں کو اچھے سے بتایا بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، یعنی کہ اگر آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، یعنی کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی مشکلوں سے بچا دے گا۔ جب یہ آیت آ گئی تھی نا تو پہلے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خیال کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بندہ ان کے ساتھ بھی رہتا تھا، کیونکہ ہر وقت کافر اس بات پہ رہتے تھے نا کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کر دیں۔ لیکن جب اسپیشلی مکی دور میں یہ بہت زیادہ معاملہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ والی آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب کوئی باہر پہرا دے یا میرے ساتھ ہو، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ اہم بات ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ تو ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، انہیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی، یعنی پہلے اتنا خطرہ ہوتا تھا ان کو، تو وہ کہتے تھے، تب جب حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا نا کہ آپ کو کیوں نیند نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ کاش آج کوئی پہرا دیتا، تو اتنے میں باہر ایسے آواز ہے جیسے ہتھیار کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں سعد بن مالک ہوں اور رات کو آپ کی چوکیداری کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سکون سے سو گئے، اتنا سکون سے سوئے کہ وہ لگا ایسے جیسے ان کے خراٹوں کی بھی آواز آ رہی تھی، تو اس طرح وہ پھر سکون سے، یعنی کہ اتنا خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خود ہی کرے گا حفاظت، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لوگوں کو کہ اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں بھی ڈالا ہوا تھا مسلمانوں کو پکا کرنے کے لیے، وہ مشکلوں سے گزر رہے تھے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جب مدنی دور سٹارٹ ہو گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی مسلمانوں کی، اس طرح سے کہ ان کو نظر بھی آ رہی تھی کامیابیاں جس کو کہا جاتے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں جن کو کامیابیاں کہہ سکتے ہیں، تو پھر یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آگے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب کافر کوئی تدبیریں کریں گے تو وہ مطلب یہ کہ وہ ناکام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خود ہی حفاظت کرے گا۔
آیا نمبر 68 پہ چلتے ہیں جی. کل یا اہل الکتاب، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں رہو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. اس میں یہ جو ہے وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، یعنی یہاں تک ابھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو تم کسی چیز پر نہیں ہو، کوئی اس چیز کی ویلیو نہیں ہے اگر تم ساری کتابوں پر ایمان نہیں لاؤ گے. اور ان میں جو پہلی کتاب ہے تورات بھی انجیل بھی، اور وما انزل الیکم یعنی کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئے وہ کیا چیز تھی؟ وہ قرآن تھا. تو مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کو اس کو مان رہے اور اب جب نئی اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیج دی اور نئی کتاب بھیج دی، نبی بھیجے ہیں، تو آپ ان کو وہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو مان ہی نہیں رہے. تو بیسیکلی جو تقیم و تورات ہے نا، یعنی اس کو اسٹیبلش کرنا، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نئے نبی بھی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ نے اس کو ماننا ہے، اور آپ اس پہ بھی وہ نہیں کر رہے. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم اس کو ایک اسٹیبلش نہیں کرو گے تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے دین پہ ہو، تم اللہ کے چوزن مانو، تو یا اللہ کے دین پہ پراپرلی تم نہیں ہو، تو تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں، ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی راہ پر نہیں ہے، یعنی تو بالکل راہ پر نہیں ہے. اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، اور تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کفر اور سرکشی میں یہ کچھ لوگ جو ہیں قرآن پڑھ کے بھی، اللہ کی کتابیں پڑھ کے جب یہ نازل ہوتا ہے تو کفر اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں. جب آیتیں اترتی ہیں اور ان کی بدعمالیاں کھلتی تھیں، جب ان کے بنی اسرائیل کے بھی، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کتنے بنی اسرائیل کے پرانے قصے بھی کھل جاتے ہیں، تو کہ پہلے ایسے تھے، جب انہوں نے حق نہیں مانی تو پھر اس طرح ان پہ عذاب آئے، تو ضد پہ اڑ جاتے ہیں کچھ لوگ، اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، تکبر کر جاتے ہیں، اور ہی باغی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کافروں پر افسوس نہ کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہیں کیونکہ یہ کفر میں بڑے ہوئے ہیں نا، تو اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان پہ افسوس نہ کریں کیونکہ یہ کفر میں سرکشی میں بڑے ہوئے ہیں، اور آپ ان پہ افسوس نہ کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا یہ دین پر آ جائیں، بات کو سمجھ جائیں، لیکن اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ وہ نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہتے جب انہوں نے عذاب سنا نا ان کا کافروں کا، جب سورہ ہود میں آیا ہے جو، تو ان کے کافی بال ہی سفید ہونے لگے تھے، بوڑھے ہونے لگے تھے، کہ حضرت ابوبکر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی ان کے ساتھ کی جو اور صورتیں تھیں، مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا. اس حدیث کا مفہوم اس طرح ہے. تو مطلب وہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ تو جانتے تھے نا کہ یہ اللہ کی وحی آ رہی ہے، اور اگر اللہ جو حق پہ نہیں ہوگا، دین پہ نہیں ہوگا، تو وہ جہنم کے عذاب کرے گا، اور وہ کتنا سخت ہے، وہ کیسے ہینڈل کرے گا. تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لوگ جائیں اس طرح، تو وہ چاہتے تھے ہدایت پہ آ جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پہ افسوس نہ کریں، یہ لوگ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، ٹھیک ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے ان میں یہود اور سابی وہ ہوتے ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زبور کے پڑھنے والے ہیں، کوئی کہتے ہیں پہلے توحید پہ تھے پھر بعد میں ان میں کوئی مسئلہ تھا. لیکن اس لیے آپ اس کی وری نہ کریں کیونکہ آج کے دور میں سابی شاید آپ کو ملے. تو بہرحال جو بھی اس میں ڈفرینٹ رائے ہیں، تو جو بھی سابی تھے اور نصارہ یعنی کہ جو کرسچن تھے، من آمنا باللہ والیوم الآخری، جو ان میں سے ایمان لائے اور ڈے آف ججمنٹ پر بھی جو ایمان لائے، جو ان لوگوں میں سے یعنی جو کرسچن تھے وہ اپنے دور میں انجیل پہ لائے ہوں گے، اور جو یہودی تھے وہ اپنے دور پہ تورات پہ لائے، اور جو ان کتابوں پہ اور اپنے نبیوں پہ ایمان لائے، باللہ والیوم اور ڈے آف ججمنٹ پہ بھی ایمان لائے، اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، نیک کام بھی کیے،
फला खौफुन, तो उन्हें कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा। खौफ किस चीज का होता है? खौफ फ्यूचर का होता है कि आगे उनके साथ क्या होगा अगले जहां, डे ऑफ जजमेंट में। तो इस चीज का खौफ नहीं होगा। गम पास में क्या उन्होंने गलतियां की उसका भी नहीं होगा, ज़ाहिर है वो आगे नेक अमल करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उनको अच्छा ही उनका अंजाम करेगा। तो बेसिकली अल्लाह ताला इसमें ये बता रहे हैं। लेकिन अब तो मसला ये है ना कि इन्होंने अब के जो नसारा थे और यहूदी, इन्होंने तो चेंजेस इतनी ज्यादा कर ली थी, एक नया तरीका अपना लिया था, एक नई किताबों में नई चीजें ऐड कर दी थी। तो ना वो पूरी तरह से डे ऑफ जजमेंट पे ईमान रखते थे, ना वो नबियों पे पूरी तरह से ईमान रखते थे। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि जो उस टाइम पे करते थे ना, जो उस टाइम पे जैसे जब हजरत यूसुफ का टाइम आया बनी इसराइल, हजरत मूसा का टाइम आया बनी इसराइल का, और उस वक्त वो यहूदी थे और वो उन पे बिलीव करते थे और किताब पे तौरात में भी करते थे, तो वो लोग और नेक अमल भी करते थे और उस वक्त के नबियों पे ईमान भी लाते थे। तो वो अल्लाह ताला ने ये बताया कि उन्हें ना कुछ खौफ है ना गम है, क्योंकि उस वक्त के हिसाब के थे ना। आगे क्या था? हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और इनके तरफ पैगंबर भी भेजे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं बनी इसराइल से मिसाक लिया, यानी कि मिसाक जो अल्लाह ताला ने उनको किताबें दी, जो उनको वही नबी को आती थी और जो उनको अल्लाह के पैगाम पहुंचते थे कि इताअत करें और कहना माने, बात माने, और रसूल भी भेजे उनकी तरफ रसूल भी भेजे हैं तो ताकि उनको गाइड करें। इनके पास ऐसी बातें और इनकी तरफ पैगंबर भी भेजे। जब कोई पैगंबर इनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको इनके दिल नहीं चाहते थे तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुठला देते और एक जमात को कत्ल कर देते। तो जब रसूल आता इनको उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो तो अल्लाह की पैगाम सुनाता था, वो इन्हें पसंद नहीं आती थी, तो उन्होंने बाज को झुठलाया, यानी बिल्कुल ही उनको डिनाई कर देते थे, मानते ही नहीं थे, और बाज को कत्ल ही कर देते थे। यानी कभी बात इतनी बुरी लगती थी कि नबी को ही कत्ल करने पे आ जाते थे। यानी कि इनका अपना ही एक तरीका था। तो रसूल जब लफ्ज यूज होता है ना, तो रसूल बेसिकली किताब वाला भी होता है और रसूल नबी के लिए भी यूज हो जाता है। तो यहाँ रसूल का मतलब नबी का है। तो यानी उनको नसीहत नहीं सुननी थी और उससे जुठलाते थे। और क्यों? क्योंकि उनको तकब्बुर करते थे ना, अपने उस पर तकब्बुर करते थे। तो इस वजह से उनका ये मामला था। इसी वजह से उन्होंने हजरत ईसा को भी सूली पे चढ़ा दिया यहूदियों ने, कि मानते नहीं थे। तो वो मतलब कई नबी अल्लाह ताला ने इनकी तरफ भेजे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे उनको, और इस तरह उनको जुठलाते भी थे और कत्ल भी करते थे। यानी इतने नाफरमानबरदार थे। और 71 पे चले, और ख्याल करते थे कि इससे इन पर कोई आफत नहीं आने की, तो वो अंधे और बहरे हो गए। तो वो और समझते ये थे कि इन पर कोई अजाब नहीं आएगा, भले ये कितना ही कुछ कर ले, हमारे ऊपर कोई फितना ना आएगा, यानी कोई अजाब ना आएगा। ये जो है ना अल्लाह तकूना फितना, यानी हमारे ऊपर कोई वो नहीं आएगा। और अंधे बहरे हो गए यानी दीन के मामले में, यानी हक नजर नहीं आ रहा था। वसम्मू फ़आमू वसम्मू है ना, यानी कि अंधे बहरे हो गए, इन्होंने हक नजर नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल ही वो ऐसे हो गए। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, सुम्मा, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर इनमें से बहुत से अंधे बहरे हो गए। यानी ये 2 दफा इस तरह से आया है कि जब उनको अल्लाह ताला ने समझे कि रसूल भेजा, उनको पैगाम भेजा, तो उन्होंने कहा हमने नहीं मानना, और बिल्कुल ऐसे हो गए, अंधे बहरे हो गए, हक नजर ही नहीं आ रहा था। फिर दोबारा उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, लेकिन फिर दोबारा जब अल्लाह ताला ने इनको उठाया तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर ऐसे ही हो गए, फिर अंधे बहरे हो गए। फिर हक मानने से जब थोड़े बेहतर हो गए हालात इनके, तो फिर अंदर बहरे हो गए। आप इसको इस तरह ले लेना जैसे फिरौन की कौम थी, तो वो पहले इतनी गुलाम थी, उनके बच्चे वो मारा था, तो इतनी डिप्रेस हुई भी थी, बिल्कुल उसमें गुलाम बनी हुई थी। और जब हजरत मूसा आए, उन्होंने उधर से वहां निकाला, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की, उन्होंने दरिया पार कर दिया, फिर उनके लोग डूब गए। तो फिर इनको अल्लाह ताला ने उठाया ताकि आगे फिर कहने लगे कि हम जाते नहीं। फिर उस सहरा में फंस गए, फिर उसी में फंसे रहे। फिर अल्लाह ताला ने इनको ये सजा के तौर पे कि 40 साल तक वो वहीं फिरते रहे। फिर दोबारा उठ नहीं रहे, फिर दोबारा फलस्तीन आजाद कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ऐसे पस्ती में चले गए ना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। जकरिया और याया के दौर में भी ऐसे ही था, अंधे बहरे थे, तोबा ही नहीं करते थे, और जब तोबा करते थे फिर दोबारा अल्लाह ताला इनको बेहतर कर देता था, लेकिन फिर ऐसे हो जाते थे कि अहकामात मानने को तैयार नहीं था। इसकी आप इस तरह भी ले सकते हैं जैसे वक्त नसर था ना, हजरत ईसा से पहले आया था वो, तो उसने एक दफा इन पर इतना हमला कर दिया, इन बनी इसराइल की कौम पर, कि पूरा इनकी मस्जिदें गिरा दी और बुरी तरह इनको वो कर दिया। और इनमें से काफी यहूदियों को बाबल ले गया कैद करके इराक की तरफ, बहुत उनसे मुशक्कत करता था, बिल्कुल गुलाम बना दिया। फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने अल्लाह से तौबा की बहुत ज्यादा, तो फिर जो ये जैसे है ना, फिर इन्होंने तौबा की। फिर अल्लाह ताला ने एक बादशाह भेजा जिसका नाम साइरस था, और उसने
ان کو فتح کیا اور جو ہے ان کو آزاد کروایا اور پھر کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاؤ، ان کو چھوڑ دیا. تو پھر دیکھیں پھر ان کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے آیا، پھر آگے ہو گئے، لیکن یہ پھر نافرمانی میں پڑ گئے. پھر جب نافرمانی پڑ گئے تو پھر ایک ٹائٹس آیا، پھر اس نے حملہ کیا یروشلم پر اور ان کو اتنا زیادہ کر دیا کہ بالکل فاقہ کشی کی حالت میں آ گئے اور 10 لاکھ یہودی اس نے قتل کر دیے اور 97,000 کو قید کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، اور جب حضرت عیسیٰ آئے تو پھر اور یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ 70 سال بعد ہیکل سلیمانی تک اس نے برباد کر دیا تھا. پھر انہوں نے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور پھر یہ بات مان نہیں رہے، پھر ایسے تھے. تو پھر اللہ اس لیے یہاں 2 دفعہ آیا، مطلب جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس ساری آیت کا مفہوم یوں ہے کہ یہ جب ان کو بہتر پوزیشن میں آ جاتے تھے تو پھر یہ دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے تھے، اور جب نہیں ہوتے تھے تو پھر توبہ شروع کر دیتے تھے، اور پھر اندھے بہرے ہو گئے. اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، مطلب عمل نہیں کرنا چاہتے لیکن اوپر سے یہ ایسے ہی ہیں کہ اندر سے یہ کرتے ہیں اور اندر سے سوچتے ہیں کہ ہم اوپر اٹھ جائیں تو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. اس وقت جب مجبوری میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں. بیسیکلی یہ 72 میں چلیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہیں. تو بیسیکلی یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں نا وہ خدا ہیں. کچھ لوگ کیونکہ اس زمانے میں یہ کہنے لگے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہی ہیں، اور وہ ایک تو بیٹے والا معاملہ ہے نا، تو کچھ کہنے لگے تھے کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ کے روپ میں نعوذ باللہ آ گئے ہیں، تو کچھ اس طرح کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیا کہا، وقال المسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ خود حالانکہ یہ کہا انہوں نے یہود سے کہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو اور جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، یعنی کہ وہ خود ان کو بتا گئے تھے کہ میں تو اللہ کا ایک عبد ہوں، تو میرا بھی خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے. تو اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ان کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا جس کو میں تورات اور زبور ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل ہے وہ سب کو ہی مانتے تھے اور ساری کتابوں کی تصدیق کرتے تھے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو شرک کرے گا نا وہ تو اس کے اوپر جنت حرام ہے، چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ یہودی ہے. تو جو یہ کہتے تھے وہ بالکل شرک ہے، اور وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور ظالموں کو یعنی شرک کرنا اتنا بڑا ظلم ہے. ظلم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھا، تو یہ ظلم ہوتا ہے. تو آپ نے صحیح حق کو نہیں نہ مانا تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوا، یعنی آپ کی کوئی نجات نہیں. جو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ عیسائی اور یہودی کوئی اچھے کام کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ نے کسی صورت اس کو قبول نہیں ہے. تو اس لیے چاہے کوئی اچھے کام کرے برے کرے، اگر وہ دین پہ نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے. 73 پہ چلیں. اور وہ لوگ جو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، یعنی یہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے جنہوں نے کہا کہ فادر سن اور ہولی گوسٹ والا نا، اور یا پھر یہ تھا کہ مدر فادر اور مریم اللہ اور حضرت عیسیٰ، اس طرح کا بھی تھا ان کا، 3 میں تیسرا یا 3 میں 1، تو کچھ اس طرح کا کانسیپٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، جو یہ جس کا یہ انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر، یعنی اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا، انہوں نے بھی کفر کیا جو یہ کہہ رہے ہیں 3 میں تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود کے یکتا سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، الہ واحد، اللہ تو واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اگر یہ لوگ ایسے اقوال سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والے عذاب پائیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے یہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے. یہ غلط سوچ لوگوں کے دماغوں میں ڈالنا اور غلط بات کرنا. آپ خود سوچیں، خدا اگر ہوتے حضرت عیسیٰ تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو سولی پہ چڑھانے سے بچاتے نہیں؟ وہ تو سولی پہ چڑھا دیا تھا. یہودیوں کو تو کانسیپٹ ہی ہے کہ ہم نے تو چڑھا دیا تھا اور سولی چڑھا بھی دیا تھا اور وہ فوت بھی ہو گئے تھے. ان کا تو یہ کانسیپٹ ہے، ان کا یہ کانسیپٹ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اوپر. تو پھر وہ خود ہی کو خود سے بتائیں، یہ بات سینس میں کرتی ہے، جو اللہ خود کو نہیں بچا سکا وہ آپ کو بچائے گا. تو مطلب یہ ایک ایسا غلط قسم کا کانسیپٹ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے نا تو وہ غلط ہے. اور
ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا حضرت عیسیٰ کی کافی بات جا کے شروع ہوا ہے. 74 پہ چلیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا غلط عقیدہ رکھتے بھی ہیں تو بھی اگر ان ساری باتوں کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دے گا, اور اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس کے معاف بھی کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ غفور رحیم بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے اور بخشنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہوتا ہے نا, غافرہ بالکل کور کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی ایسے کور کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ پھر اب یہ کانسیپٹ دے رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے اس کو کلیئر کر لیں لوگوں کو کانسیپٹوں کو, کہ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے, یہ اللہ کے صرف پیغمبر تھے, اللہ رسول, اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے پیغمبر تھے. اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. کیسے پیغمبر تھے؟ جیسے اور رسول گزرے, جیسے دوسرے رسول تھے ویسے وہ بھی اللہ کے رسول سے تھے, ویسے ہی اللہ کے رسول ہیں. اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کے بارے میں ولی اور سچی فرما بردار تھی, یعنی صدیقہ تھی, امہ صدیقہ. اور ان کی وہ جو تھی ماں تھی وہ سچی تھی, یعنی کہ یہ ایک سچی عورت تھی. جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیق تھے, تو بیسیکلی وہ عورتوں میں جو صدیق ہیں وہ ان کے لیے لفظ آیا یوز ہوا ہے کہ وہ ایک سچی نیک عورت تھی. تو اور دونوں انسان تھے, دونوں کانا یاکلان الطعام. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یاکلان الطعام نا, یعنی دونوں کھانا کھاتے تھے, یعنی انسان کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں تھے, انسان تھے تو وہ کھانا کھاتے تھے. کھانا ایک انسان کی ایسی نیڈ ہے. سوچیں آپ کپڑے تو 2-4 دن بعد بھی چینج کریں گے تو مسئلہ نہیں, لیکن کھانا آپ کو ایوری ڈے کے لیے چاہیے. تو وہ یہ کہ کھانا کھاتے تھے, یعنی وہ نیڈ ہے. جب انسان ہوتا ہے نا وہ ایک نیڈ کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کو وہ اپنی ضروریات کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے, اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. اللہ کی ضروریات تھوڑی اس طرح کی ہے جس طرح کہ انسانوں کی ہے جو اس کے بغیر بالکل مرنے لگ جاتا ہے انسان. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک سچی عورت تھی, پاک عورت تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے تھرو ان کو یہ شرف بخشا کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, وہ معجزہ تھا یہ. اور اب وہ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ وہ دونوں انسان تھے. اور دیکھو ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں سب کو بتائی نہیں, کیسے کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ چیزیں تھیں, وہ انسان تھے. پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں, پتہ نہیں یہ سوچ کیسے انہوں نے کری, اور یہ کیسے یہ الٹے پھر رہے ہیں. یؤفکون ہے نا, کون ان کو یعنی الٹے پھیرے جا رہے ہیں, یعنی ان کو شیطان الٹا پھیر رہا ہے. شیطان کے بار بار دماغ میں جیسے آپ کے نا غلط قسم کے ڈاؤٹ ڈالتا ہے, تو وہ غلط قسم کے ڈاؤٹ ڈالتا ہے. ورنہ یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مشکلیں بھی سہ رہا ہے, اتنا ٹارچر بھی سہ رہا ہے, وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ خود ہی زمین پہ آئے گا اور خود ہی لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے گا. سوچیں اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بات کرے گا تو بندہ کنونس نہیں ہوگا. ٹوٹل حضرت عیسیٰ کے جو حوارین تھے نا وہ کچھ کہیں کتابوں میں ملتا ہے 12 تھے, کہیں کتابوں میں ملتا ہے 17 تھے. مطلب اس سے زیادہ لوگ ان سے کنونس ہی نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے. تو بیسیکلی یہ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رسول تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 باتیں بتائی ہیں. رسول تھے, جیسے دوسرے رسول تھے, اور ان کی والدہ نیک عورت تھی, اور وہ کھانا کھاتے تھے, یعنی کہ وہ انسان تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے بتایا ہے, اور یہ ان کو دماغ میں شیطان الٹے وسوسے ڈال رہا ہے. 76 پہ چلیں. کہو قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک, کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں. مطلب تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو. کیسی چیز کی؟ اللہ کے سوا کون سی چیز ہے؟ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں, نبی جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا, بتوں کی, سورج ستاروں کی, سب کو سب کوئی نہ تمہارا نفع کر سکتے ہیں نہ وہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں. مطلب ایسی چیز کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ نہ آپ کا نفع کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, سوائے اللہ کے کسی کے پاس قوت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس اگر قوت ہوتی تو لوگ ان کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے تھے کہ ان کو مارنے کے, بلکہ باقاعدہ ڈیتھ وارنٹ ایشو ہوئے تھے, تو وہ سازشیں نہ ختم کر دیتے. اور حضرت مریم اپنے بیٹے کو نہ بچا لیتی مرنے سے. خود آپ سوچیں. تو بیسیکلی وہ کسی کے نفع نقصان کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نہ وہ کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں, نہ فائدہ دے سکتے ہیں, نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. اور اللہ ہی ہے جو واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے ہر چیز سے, اور اللہ ہی سننے والا اور علم رکھتا ہے.
کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں. 77 پہ چلیں. قل یا اہل الکتاب سے کہا جا رہا ہے کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. یعنی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو, مطلب لاغو نہ کرو, اپنے دین کی بات پہ حد سے نہ بڑھو. غلوب جو ہوتا ہے نا, جیسے کہ یہ حد سے بڑھنا ہی ہے نا, حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا تو یہ حد سے بڑھنا ہے نا, حد سے نہ بڑھو دین میں, مطلب ایک حد میں رہو. تو جو کتاب میں جس طرح لکھا ہوا ہے, جس طرح وہی آئی ہے اسی طرح اس کو مانو. تو یعنی کسی کی تاریخ میں ایسے زمین آسمان ملا دیے کہ حد سے ہی نکل گئے نا, تو وہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی. کبھی اولیاء کو اتنا اوپر بنا دیا کہ انہی کے سے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حد سے نہ بڑھو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لعنت ان یہود و نصارہ پر کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیے. یعنی تعظیم کے لیے بھی بیلنس بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ حد سے نہ بڑھو, نہ خام خواہ کے ایسے assumptions لگا کے حد سے نہ بڑھو, اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے گمراہ ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی اپنی قوم اپنی خواہشات کے پیچھے, یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو پہلے ہی گمراہ ہیں, مطلب ان کے پہلے کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, ان کے پیچھے نہ چلو. اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے ہیں, مطلب خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر گئے ہیں. یعنی اور ہی عقیدے اپنے, پہلے کچھ کانسیپٹ تھے, پھر ٹرینٹی کا کانسیپٹ آ گیا, پھر حضرت عیسیٰ کا کانسیپٹ ڈال دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, پھر ٹرینٹی کا کانسیپٹ ڈال دیا, اور وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ بھی انہوں نے اس طرح ڈال دیا کہ یہ ان کی مشنری جایا کرتے تھے تو وہاں شام کی سائڈ پہ گئے اور ایجپٹ سے وہاں سے نکل کر ایجپٹ اور یونان میں گئے, مطلب اپنے علاقے سے نکل کر ایجپٹ یونان میں گئے. تو وہاں گریکس تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا کہ 3 کی بیسس پہ تھا, وجود, حیات اور علم. انہوں نے سوچا یہ 3 چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی 3 ہے, تو انہوں نے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ان کو دے دیا. تو یہ اس طرح کر کے ان کے پیچھے چل پڑے جو پہلے سے ہی گمراہ تھے. یعنی وہ تو پہلے سے ہی جو یونانی تھے گمراہ تھے, تو آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, جیسے ہوتا ہے نا, ہم ہوتے ہیں نا کوئی کانسیپٹ گوروں کو سمجھا رہے ہیں تو ان سے ملتا جلتا بتائیں تاکہ یہ بھی ایزیلی مان لیں. لیکن آپ اپنے دین میں چینجز نہیں کر سکتے, تو انہوں نے دین میں چینجز ہی شروع کر دی اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو مطلب وہ تو خود ہی گمراہ ہیں, تو گمراہ کے ساتھ آپ اور ہی گمراہ ہوئے جا رہے ہیں, اپنا بھی کانسیپٹ جو پہلے ہی خراب ہے اس کو اور ہی خراب کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں جیسے گائیڈنس مانگتے ہیں تو ہم سیدھے راستے پر ہیں, لیکن جب بھی ہم کسی گورے کو یا کسی نان مسلم کو چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر اپنے دین کے دائرے میں رہ کے سمجھائیں, یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو توڑ موڑ دیں یا بدل دیں. تو یہ ہم نے نہیں کرنا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو, یعنی خام خواہ ایڈیشن نہ کرو جو کہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں تھا, اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود ہی پہلے گمراہ ہوئے ہیں اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں, اور جو ایڈ کرتے ہیں چیزیں اور خام خواہ غلط کانسیپٹ ڈالتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں. 78 پہ چلیں. جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے. تو بیسیکلی لعنت کیے گئے ہیں ان الذین کفروا, یعنی سٹارٹ ہی ایسے ہو رہی ہے, لعنت کیا گیا ہے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے, جن بھی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا پہلے تو وہ اور ان کے حکموں کا انکار کیا, تو ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اور کس کی زبان سے, یعنی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے دور میں دونوں نے ان کے اوپر لعنت بھی کی ہے, اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور علم والوں کی لعنت یعنی رحمت سے دور کرنے کی دعا ان کی گئی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی کی گئی, اور تورات میں بھی ہے, اور حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی کی ہے, انجیل میں ہے, اور حضرت داؤد کے دور میں بھی زبور میں کہ انہوں نے ان کی اوپر لعنت بھیجنے کی دعا کی تھی. اور یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. کیوں ایسے تھا؟ کیونکہ ایسی بات یہ تھی کہ یہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور جو ہے ہر چیز میں حد سے بڑھ جاتے تھے, یعنی کہ حق پہ رہتے نہیں تھے. تو بیسیکلی جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے, ان میں کافر ہوئے یعنی انہوں نے جب حق بات آئی تو مانا نہیں, ان پر داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی, یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. 79 پہ چلیں. اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے, بلا شبہ وہ برا کرتے تھے. یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ منکر ہے نا سے نہیں روکتے تھے، یعنی منع نہیں کرتے تھے کسی کام کو. دوسروں کو جب کوئی آپ دیکھیں نا غلط کام سے، تو یہ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب غلط کام سے وہ کیونکہ روکتے نہیں تھے تو یہ بہت بری بات ہے. تو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے تو اس لیے، اور وہ کیا برا کرتے تھے، ماں کان یفعلون، یعنی وہ بہت برا کرتے تھے. یعنی جب وہ برے کام کوئی کر رہا ہو نا تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ اس کو دیکھیں. کیونکہ حدیث پاک میں بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، نہیں تو پھر دل میں تو ایٹ لیسٹ برا جانو، جو کہ سب سے ضعیف درجہ ہے، کم درجہ ہے. تو بیسیکلی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ برا مان جائیں گے، خاموشی اختیار کر لیں. تو خاموشی مطلب ہر اس جگہ نہ اختیار کریں، مطلب لوگوں سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ڈر کا زیادہ حقدار ہے نا. تو یہ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برے کاموں سے، کیونکہ وہ یہ کرتے تھے کہ روکتے نہیں. ہمیں بھی آج ہمارے سامنے اتنی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں روکتے کہ لوگوں کو برا لگے گا، اور ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں. تو اسلام میں نا بلیک اینڈ وائٹ ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برے کاموں سے وہ روکتے نہیں تھے، وہ ایسے جو کرتے تھے لوگ ان کو روکتے نہیں تھے، اور ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اور بلا شبہ وہ برا کرتے. تو یہ برا طریقہ ہوتا ہے. 80 پہ چلیں. تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے دوستی کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں. یعنی یہود مدینہ کا کیا تھا کہ مشرکین سے دوستی کی ہوئی تھی، حالانکہ کانٹیکٹ ان کا مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن ان کے پیچھے ان کو اندر سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف چلو. تو بیسیکلی یہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ برا کام کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی پریفریبل نہیں ہے کہ جب کانٹیکٹ مسلمانوں سے، دوستی بھی مسلمانوں سے کرنا چاہیے تھا نا کہ وہ بہتر تھے، بلکہ مشرکوں کو کہا کرتے کہ تم لوگ دین میں مسلمانوں سے بہتر ہو. تو ان کو غلط ایک بات کر رہے تھے. اور اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہیں، یعنی وہ عذاب میں رہنے والے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ اس لوگوں سے خوش نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے. اور وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. 81 پہ چلیں. اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر وہ ایمان لاتے نبی پر بھی اور نہ دوست بناتے ان کو، جیسے مشرکوں کو جو پچھلی آیت میں ہم نے سنا ہے، اور جو نازل ہوا یعنی جو کتاب قرآن نازل ہوئی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، اور ان کو دوست نہ بناتے جو مشرکوں کو دوست بنا رہے تھے. لیکن ان میں اکثر بد کردار فاسقون ہیں. ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دین کے خلاف لوگوں سے تعلق نہ بنائیں. جو دین کے خلاف لوگ ہیں نا، آپ ان سے زیادہ دوستی نہ بنائیں. تو اکثر ان میں سے فاسق ہیں، یعنی کہ نافرمان بردار ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب یعنی قرآن پر نازل ہوئی ہے اس پر یقین رکھتے نا، تو اور ان لوگوں کو مشرکین کو دوست نہ بناتے تو پھر لیکن ان میں سے اکثر بد کردار ہیں، یعنی فاسق ہیں، نافرمان بردار ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر ایسا کرتے تو فائدے میں رہتے، ظاہر سی بات ہے. آگے جو یہ اب 7واں جز بھی سٹارٹ ہو رہا ہے 82 سے، اور اس میں جو ہے وہ ایک آیت ہم اس میں کر دیتے ہیں اور پھر ہم نیکسٹ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ کر دیں گے. اور اس میں کیا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومن سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں سے قریب ہیں وہ کون ہیں، اوورال جو قومی ہیں جو بہت زیادہ عداوتیں رکھتے ہیں مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شدید دشمنی رکھتے ہیں نا، وہ یا تو یہودی ہیں اور مشرک ہیں. پہلے یہودیوں کا نام آیا پھر مشرک ہے. یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا، کیوں پہلے یہودی کیوں آیا اور مشرک بعد میں آیا، ایسا کیوں ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، اس لیے کہ جو یہودی ہیں وہ پیچھے سے سازشیں کرتے تھے. پیچھے سے وہ مشرک پھر بھی سامنے تھے نا، تو پیچھے سے سازشی جو ہوتا ہے اس کا اتنا پتہ بھی نہیں چلتا نا، تو کانٹیکٹ کر کے اور پیچھے سے سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور چاہتے تھے کہ مسلمان گر جائیں، ترقی نہ کر پائیں، آگے نہ بڑھیں. تو یہ ان میں دل میں نفرت بہت ہے. ان کے یہودیوں کی لٹریچر میں بھی مسلمانوں کی بہت نفرت لکھی ہوئی ہے. اور ہندو بت پرست ویسے ہی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل بت پرست زیادہ تو انڈیا میں ہی ہیں، اور کتنی مسجدیں گرا رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ٹارچر کر رہے تھے. ایون وہ وہاں گھر بھی نہیں خرید سکتے، تو جو مسلمان ہوتے ہیں تو ہندو ان کو گھر بھی نہیں خریدنے دیتے کئی شہروں میں. تو یہ والے مسئلے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دشمنیوں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ یہود ہے وہ ہیں. اور جو یہاں عیسائیوں کا ہوا نا کہ دوستی کے لحاظ سے بہتر، یعنی عیسائیوں کا دوستی کے لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ
मतलब कुछ बेहतर हैं वो इनसे, यानी उनमें इनके करीब जो है ना नफरतें कम है, यानी कि कंपैरेटिवली करीब वो उनकी नफरतें कम है। आपने देखा होगा कहीं चर्च वो खोल देते हैं जब जुम्मे की नमाज होती है, वो इतना वो नहीं करते, क्योंकि ईसाइयों के अंदर जो उलमा है ना वो थोड़े से रीजनेबल है, उनमें इतनी अपने नॉलेज के साथ थोड़ा सा वो उससे ताल्लुक किताबों से जुड़े हुए। लेकिन जो यहूदी हैं वो तो सिर्फ दुनिया के लालिम पढ़े, उन्होंने बिल्कुल अपनी किताब ही छोड़ दी है। आपने देखा होगा जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, जैसे बहीरा राहिब था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। नजाशी था, वो भी क्रिश्चियन था, तो कैसे मुसलमान हो गया और मुसलमानों को रखा भी अच्छे से, ऑनर भी किया। तो यही वाला मसला है ना। हेरकुलस जो था उसको जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखा तो वो तो मुसलमान होने ही वाला था, उसने अपनी पूरी कैबिनेट बुलाई और लोगों के प्रेशर में आके मुसलमान नहीं हुआ, वो भी इस बात को एडमिट कर गया था। लेकिन ईरान का बादशाह क्योंकि वो आग का पुजारी था, तो लेकिन उसने बहुत बुरा एटीट्यूड किया जब खत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इसी तरह अल्लाह, और जैसे नजरान का वाफद आया था और हमने सूरह आल इमरान में पढ़ा था, तो मुबालहा का मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आ जाए सारे, आप भी फैमिली लेके हम भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर वो नहीं आए, उन्हें पता था कि ये सच्चे नबी है ना, तो उनमें थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर वो फिर भी रखते थे। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो क्यों ऐसा करते थे कि हम इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं, क्योंकि इनके आलिम और मशाइख जो है ना वो असल में समझते हैं बस, और वो तकब्बुर नहीं करते, क्योंकि वो तकब्बुर नहीं करते, क्योंकि यहूदी आलिम जो थे ना, इल्म यहूदियों के पास भी था, लेकिन वो ना तकब्बुर करते थे, तो इनमें तकब्बुर नहीं था। तो जब जिसमें तकब्बुर नहीं होता ना वो हक को पहचान लेते। अब ये माने ना माने, हिदायत की तरफ आए ना आए, वो तो चलो इनके अपने मोटिव्स होते हैं, लेकिन जो पहचान लेते थे ना वो समझ जाते थे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो मुसलमानों की दुश्मनी में ज्यादा आगे बढ़े हुए ये यहूदी हैं, मुश्रिक आज भी आप दुनिया में देखेंगे यही मामला है, और क्रिश्चियन कम है, तो इनसे बेहतर है वो मुसलमानों के साथ। 83 में चलें, और इसी तरह बस इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आयत दोबारा करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।